اسلامی مہینہ شعبان المعظم کا یہ جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو رات بڑی برکتوں والی ہوتی ہے، اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا میرے نبی کریم کی زبان اقدس سے یہ نکلا، حضور نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ نبی کریم جس کو کہے میرا ہے اس چیز کی قدر کتنا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا مقام ہے۔ نے خود کہا الشعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، اس کے آگے جب رمضان کا مہینہ آئے گا اور جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو رات بڑی برکت، بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی بھی اس میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اس رات میں ہوتی ہیں، اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ وہ رات بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ قسمت میں ایسی رات، ایسی گھڑیاں آ جائیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان گھڑیوں کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ ان گھڑیوں کو حاصل کریں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ باتیں ایسے کرتا جاؤں گا، اگر اس کو سنیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے، لیکن ان باتوں پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو چبھتی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے گناہوں کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے۔ تو رب باری تعالی بڑا خوش ہوتا ہے اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں جھک کر نہ توبہ استغفار کرے۔ ہمیں تو آپشن ملا ہوا ہے کہ اگر تم گناہ کر لو تو میری بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، یا قرآن مجید میں آتا ہے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، تو ان کی سفارش کر اور میں ان کو بخش دوں گا۔ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہمیں تو ایک آپشن ملا ہوا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اگر گناہ کر لیں، اگر دنیا میں رہ کر گناہ کر لیں تو رب کی بارگاہ میں جھک کر توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کر لیں تو ایک تو گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر۔ پہلی یہ امتی جو تھی نا، امتیں ہوتی تھی، پہلے جو تھی امتیں آئی تھی، جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، یہ لکھا جاتا تھا یہ بندہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے، یا ان کی شکل بدل جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ گناہ کر آیا، یا پھر ان پر ایسا عذاب آ جاتا تھا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے جب وہ گناہ کرتے تھے، پہلی امتیں جو تھی۔ لیکن ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین، اللہ کا محبوب،
ان کے آنے پر، ان کی وجہ سے، ان کے لیے اللہ نے ہم پر ایسا کرم، ایسا فضل کر دیا جو محبوب رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طفیل، ان کی امت کو یہ موقع دے دیا کہ اے امتیو، اگر تم پر گناہ ہو جائے، تم سے غلطی ہو جائے، تم سے گناہ ہو جائیں، تو کیا کرو؟ میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ تو ہمارے نبی کریم کا سمجھ لیں صدقہ ہے، ان کے طفیل رب نے کرم کیا ہوا ہے۔ لیکن حضرات محترم یہ یاد رکھیں کہ رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر نہ جھکو گے اور اگر تم اپنی انا میں رہو گے تو پھر تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب۔ اپنا صدقہ نکالا کریں، بچوں کا صدقہ نکالا کریں، گھر کا صدقہ نکالا کریں اور غریبوں کو دیا کریں۔ جب تم صدقہ دیتے ہو نا، رب کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہو، تمہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔